کتابوں والا عشق دانیہ طاہر ناولز قسط نمبر 58۔ وہ دونوں گھر آئے تو سب بھی کافی پریشان تھے۔ جہان مالا کے چہرے کی فکر مندی دیکھ کر ہلکا سا مسکرا گیا۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی کسی سے بھی نفرت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ ارزیل بھی اس کے پاس تھا۔ ممانی ٹھیک ہے؟ ہاں بچہ ٹھیک ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اس کا گال سہلا گیا۔ نہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ پریشانی والی بات ہے کہ اماں ایسا کیوں کرتی، لیکن تم پریشان نہ ہو، ابھی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں ان کے لیے سوپ بناؤں؟ وہ ارزیل کو بیڈ پر بٹھاتی بولی۔ جہان کو معلوم نہیں کیوں اس پر رچ کر پیار آنے لگا۔ اور کتنا پیار کروں میں تم سے؟ وہ اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اسے اپنے دل کے قریب کر گیا۔ جہان پلیز، وہ منہ بنا کے دور ہوئی۔ میں سوپ بنا کر دیتی ہوں، آپ لے جائیے گا۔ فی الحال تو جانے عالم میں کہیں بھی نہیں جا رہا ہوں، تو مجھے کسی کام کا نہ کہنا۔ وہ ارزیل کو اٹھا کر سائڈ پر پٹک کر الٹا ہو کے بیڈ پر لیٹ گیا اور تکیہ منہ پر رکھ دیا۔ جان، اب کتنے لاپرواہ ہیں۔ مالا کو غصہ چڑھا۔ ماں کی طبیعت خراب تھی، خود سو رہا تھا۔ جان کے ٹوٹے تنگ نہ کر، وہ اندر سے ہی بولا۔ جان، وہ غصے سے تکیہ کھینچ گئی۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑ گیا۔ میں سوپ بنا دیتی ہوں، آپ ریڈی ہوں؟ آؤ میری جھانسی کی رانی، ابھی تو آیا ہوں، تھوڑی دیر تو چین لینے دو۔ وہ بولا تو مالا نے گھور کر دیکھا۔ میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر بھی یہی کہنا، وہ کہہ کر باہر نکلنے لگی۔ اور اس کا خیال آپ رکھیں گے، وہ کہہ کے باہر نکل گئی۔ جان کو البتہ نیند کافی آ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ارزیل کو دیکھا اور وہ اس کا حریف تھا ہمیشہ سے۔ اف میرے خدایا، وہ رونے کو ہوا۔ ارزیل بیڈ کی نکڑ پر تھا۔ اس نے اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کر لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیری گزری تھی کہ وہ نیند میں جاتا کہ ارزیل نے اچانک اس کے بریڈ کے بال اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیے۔ چٹکیوں میں وہ اس کے گال، اس کے ناک، اس کے سر کے بالوں تک چڑھ گیا۔ پاگل کے، جہان چیخا، جبکہ ارزیل اس کے منہ پر مکے مارنے لگا۔ جہان نے اسے پیچھے کیا مگر بےسود۔ ڈیڈا، ارزیل بولا۔ جہان اپنی جگہ تھم گیا۔ اس نے ارزیل کو دیکھا جو اس کے گالوں کو چوم رہا تھا، کبھی منہ میں لیتا، کبھی اس کی آنکھوں میں انگلیاں مارتا۔ ڈیڈا، اس نے ماں سے پہلے یہ لفظ کہا تھا۔ اس کی ماں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ جہان جانتا تھا سارا گھر ہی اس کے لیے حساس تھا، لیکن جہان نہیں۔ ساتھ کے جانے کے بعد اس نے نفرت کرنا ترک تو کر دی تھی، لیکن وہ لاپرواہ ہی تھا۔ لیکن آج اس کے اندر عجیب سے جذبات اٹھنے لگے۔ جہان نے اسے روکا نہیں، وہ جہان کے سینے پر چڑھ کر کھیلنے لگا، اچھلنے لگا۔ شاید وہ اسے ڈیڈا کہہ کر کافی خوش ہوا تھا خود بھی۔ جہان نے پہلی بار اسے باہوں میں بھرا، اس کے گال چوم لیے، اس کی آنکھیں تھوڑی سی نم ہوئی اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ نہ ضرب تھا، نہ ہی ہمدردی، نہ ہی ترس، نہ مالا اسے ارزیل کی جانب کر سکی، نہ ساتھ۔ ارزیل نے خود اسے اپنی طرف بس اس لفظ کی وجہ سے کھینچ لیا تھا۔ جہان کی نیند وند سب غائب ہو گئی اور وہ 2 لمحوں میں جگہ چھوڑ کر اٹھا۔ آجا یار، اسی خوشی میں شاپنگ کرتے ہیں، وہ بولا اور تھوڑا سا فریش ہو کر باہر آیا۔ اس نے اپنے جو پرفیوم کیا وہی ارزیل کے بھی کیا، اور ارزیل کے کرنے کے بعد دونوں باہر آ گئے۔ وہ جیسے کچن میں آئے، جہان دروازے پہ رک گیا۔ ماسی، ہم جا رہے ہیں باہر، مالا کو کہہ کر وہ آگے جانے لگا۔ ارزیل بھی اچھل اچھل کے ہاتھ ہلا رہا تھا، جیسے واقعی اسے ماں میں تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہو۔ 1 منٹ، آپ نے ارزیل کو بھی پرفیوم لگا دیا؟ وہ خوشبو کی وجہ سے باہر آ گئی۔ ہاں تو، جہان کو کہاں فرق پڑتا تھا۔ اف جہان، وہ سر پکڑ گئی۔ بچوں کو خوشبو نہیں لگاتے، آپ نے کیوں لگائی ہے؟ وہاں ممانی کی اتنی طبیعت خراب ہے، آپ باہر جا رہے ہیں، آپ ہسپتال جا رہے ہیں، میں باؤل دے رہی ہوں، ارزیل کو مجھے دے دیں آپ چائے۔ دیکھو عورت، تم کر رہی ہو مجھے تنگ، اور میرا بیٹا بھی ناخوش ہے تمہاری ان چپکو باتوں سے۔ میں جا رہا ہوں شاپنگ پر، ارزیل نے ماں سے پہلے مجھے بابا کہا، دل جیت لیا میرا۔ آپ ذرا اپنے کام مکمل کرو، میں آیا۔ آخر کو اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے جہان عالم کا بیٹا ہے، کسی ماسی کا نہیں۔ وہ کلم کھلا اس پر طنز پھینک کر جانے لگا۔ ڈیڈا ڈیڈا،
ارجیت اچھل اچھل کے بول رہا تھا، جہاں نے اس کے گال چوم لیے اور وہ واقعی نکل گیا۔ مانا بھی شوق کی کیفیت میں وہیں کھڑی رہ گئی، جبکہ اسے رونا آنے لگا۔ ارزیل کی بے وفائی پر اس نے کتنا کہا تھا، وہ اس آدمی کی مار ڈلوائے گی اسے، اور اسے دیکھو 2 منٹ میں اس کی پارٹی میں اتر گیا۔ وہ منہ پسوڑ کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ دوسری طرف عافیہ نے بخت کو کمرے میں بلا لیا۔ سب سے پہلے نگین کا حال احوال لیا۔ بخت نے ساری سچویشن بتائی اور پھر عافیہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اینا اور تمہارے بیچ کیا چل رہا ہے؟ عافیہ کے ڈائریکٹ سوال پہ بخت نے اینا کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بس اتنا ہی بولا۔ یہ تو اندازہ مجھے ہو رہا ہے کہ کچھ نہیں چل رہا، لیکن کچھ کیوں نہیں چل رہا یہ پتہ چلے گا مجھے، وہ سختی سے بولی۔ میرا مطلب ایسی کوئی بات۔ اینا تم بتاؤ، وہ بولی تو بخت نے آئی برو جھکائی۔ کوئی ضرورت نہیں اس سے ڈرنے کی، بتاؤ مجھے۔ میری بات نہیں سنتے، وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ بخت نے ماں کی جانب دیکھا۔ اور کمرے میں آنے نہیں دیتے، ایک ایک غلطی کی سزا دے رہے ہیں اتنی سخت۔ وہ قابل رحم لگ رہی تھی بخت کو، البتہ ترس بھی نہ آیا۔ بخت مجھے غصہ آیا تو تیری اولاد کے سامنے میں ماروں گی تمہیں۔ بخت خاموش رہا۔ اس کی حالت دیکھو تم، اور تم اپنی حرکتیں وہ پھر بھی چپ رہا۔ میں نہیں جانتی کیا مسئلہ ہے، لیکن میرے بچوں پہ غلط اثر پڑا تو تم دونوں ذمہ دار ہو، تو اپنی اپنی جگہ اپنی غلطیاں سدھار لو، انہوں نے کہا تو بخت سر ہلا گیا۔ اب اینا مجھے تمہارے کمرے کے علاوہ کہیں دکھائی نہ دے، جاتے جاتے انہوں نے کہا تو بخت پھر بھی چپ رہا، اور عافیہ نے اینا کو پیار کیا کہ وہ نہ روئے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ باہر نکلی اور عافیہ کے کہنے پر اذان کو لے کے بخت کے کمرے میں خود ہی آ گئی۔ وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ کمرہ تھا یا کباڑ خانہ؟ بخت بیڈ پہ لیٹ گیا۔ وہ اور جہان پورا دن کی ڈیوٹی جو کر کے آئے تھے، اس لیے اینا نے سوئے ہوئے اذان کو اس کے پہلو میں لٹایا اور کمرے کی صفائی میں لگ گئی۔ کمرہ صاف ہوا تو اس نے محسوس کیا وہ دونوں سکون سے سوئے ہوئے تھے۔ بنا ڈسٹرب کیے وہ باہر آ گئی، تبھی روحا بھی آتی دکھائی دی۔ روحا نے اینا کو دیکھا، وہ شرمائی شرمائی سی تھی، کیونکہ سارم اس کو اسی طرح محبت اور عزت دے رہا تھا جیسے وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ دونوں نے مالا کو دیکھا جو غصے سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ تم کیوں منہ پھلائی بیٹھی ہو؟ ارزیل اچھا لڑکا نہیں ہے۔ ہائے مالا، بچہ ہے ابھی وہ۔ روحا سر پکڑ کی، جبکہ اینا بھی ہلکا سا مسکرائی، کیونکہ وہ بھی اس وقت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ پھر بھی مجھے نہیں کہا؟ ماما جہان کو ڈیڈا کہہ دیا۔ دھوکے باز، چڑچڑی سی بولی تو دونوں ہنسنے لگی۔ اب دونوں نہ ہنسو، وہ بولی تو وہ دونوں اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بے سود وہ ہنسی رہی یہاں تک کہ حنین بھی اندر آتی دکھائی دی۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، تم نے دیکھا مالا، اب تو بھول کر بھی نہیں آتی یہاں، اینا نے کہا تو مالا نے حنین کو دیکھا جو شرما رہی تھی۔ بلال بھائی کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے، ہمیں بھول گئی ہے، وہ آپ بولی، جبکہ وہ بلال کے نام سے تیز ہوتی دھڑکنوں پر مسکرا دی۔ ایسا نہیں ہے، بس آج کل میں کوکنگ سیکھ رہی ہوں نا، تو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے۔ اچھا، کوکنگ کی تمہیں کیا ضرورت آن پڑی؟ مالا نے آگے گوائی۔ اینا اور حنین ہنسی دبانے لگی۔ بھائی کیا ہے آپ لوگوں کو، میں ہی ملی ہوں ٹانگ کھینچنے کو، حنین بولی تو وہ تینوں ہنسی۔ اللہ تمہیں خوش اور سلامت رکھے، تم اس روم میں بہت پیاری لگ رہی ہو، اینا نے اسے پیار دیا۔ رات بلال آئیں گے، اس نے بتایا، تو کیا بنائیں اب تمہاری بلال کے لیے؟ اف امی، آپ دیکھ رہی ہیں لوگ کیسے تنگ کر رہے ہیں مجھے، عافیہ ہنسنے لگی اور اس کی نظر اتاری۔ بلال کے لیے اچھے سے کھانے کا اہتمام کرو، نگین کی بھی طبیعت بہتر ہے، ریاض بھائی بتا رہے تھے کہ وہ آج آ جائیں گے رات تک، تو اچھا سا کھانا بنا لو تم سب لوگ، وہ بولی تو وہ تینوں سر ہلا گئی۔ حنین اور عافیہ دونوں باہر باتیں کر رہی تھیں، جبکہ وہ تینوں ہنسی مذاق کرتے کھانا بنا رہی تھیں۔ اور اسی دوران جہان اور ارزیل بھی آ گئے، جبکہ بخت بھی شام تک اذان کو لے کے باہر آ گیا۔ جہان نے ارزیل کے لیے پورے آدھے لاؤنج جتنی شاپنگ کر لی تھی۔ عافیہ مسکرانے لگی، اسے ارزیل سے پیار کرتے دیکھ۔ ہاں البتہ مالا جیلس ہو گئی تھی، آج تک اسے تو شاپنگ پر نہیں لے کے گیا تھا، اور بیٹے کے لیے یوں معلوم ہوا آدھا شہر ہی خرید لایا ہے۔ جہان نے آنکھ دبائی تو وہ منہ بسوڑ گئی۔
اور کچن میں دوبارہ گھس گئی۔ چیلیس مدر، جان ہنسنے لگا، تبھی اس کا سیل فون بجا اور ریاض نے بتایا کہ وہ لوگ نگین کو لے کر آ رہے ہیں۔ ان سب نے نگین کا اچھا سا استقبال کیا۔ نگین نے ارزل کو پیار کیا اور مالا کی جانب دیکھا جو دور دور تھی۔ نگین نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بلایا اور سب کے سامنے گلے سے لگا لیا۔ مالا ہکو دک رہ گئی۔ سب ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو مالا، سوچا تھا اپنے ساتھ کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن جذبات میں یہ نہیں دیکھا حرام موت مرنے جا رہی ہوں۔ لیکن وہ زہر بھری دوائی کھانے سے پہلے سوچا تھا اگر زندہ بچ گئی تو اپنے جہان کی مالا سے شادی اپنے ہاتھوں سے کراؤں گی۔ وہ اس کا گال چھوتی بولی، یا اللہ تیرا شکر کسی نے میرے ارمانوں کا بھی سوچا۔ چچی، آپ نے تو 6 بار اس کی شادی کا سوچ لیا۔ نہیں، اس کے ارمانوں کی پرواہ نہیں ہے، مالا کو عزت سے بہو بناؤں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ مالا کی آنکھیں بھیگ سی گئیں، وہ سر جھکائے کھڑی تھی، جہان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے حلق میں آنسو پھنس گئے تھے۔ ایک عمر لگا دی اس نے اپنی ان سب کی خدمت کر کے۔ سوچا تھا جہان سے شادی کر کے اسے وہ مقام مل جائے گا جو کبھی ملا ہی نہیں، لیکن اسے اس کے صبر نے مقام دے دیا تھا۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جہان نے سب کے سامنے اسے سینے سے لگا لیا جبکہ ایک ہاتھ پر ارزل کو اٹھائے ہوئے تھا۔ اور بے حیا، اس کے تو ماں باپ کھڑے ہیں۔ وقت نے اسے تھنسا مارا تو اس نے مالا کو چھوڑا، لیکن وہ بے چین ہوا تھا۔ اس کے آنسو بہانے پر نگین اسے پیار کیا اور سب کمرے میں چلے گئے۔ یہ وجدان ہاؤس کے گھر کا منظر تھا جہاں وقت اور جہان کی لڑائی جھگڑے تو بچپن سے دیکھتے سب آ رہے تھے۔ سارم اور بلال کی سرد جنگ بھی اب دیکھی جا رہی تھی۔ حنین اور رحاب سر سانس ہی بھر سکتے تھے۔ خیام البتہ پلیٹ میں چمچ یوں ہی چلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مالا نے اسے سوال کیا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی مما کی یاد آ رہی تھی، وہ آہستگی سے بولی۔ تمہارا دھیان کام پر بھی تو ہوتا ہے، سارا دن کام کرتی۔ ابھی وقت کی بات منہ میں ہی تھی کہ اسماعیل گھر میں داخل ہوا تو سب نے مڑ کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسماعیل کے سلام پر بلال سر تھام گیا۔ اس لڑکے میں صبر نہیں ہے، وہ بڑبڑایا۔ حنین نے اس کی سمت دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ بلال نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ سب اسے خاموشی سے دیکھنے لگے جبکہ اسماعیل بلال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میں ایکچولی ہم دونوں نے کسی کام کے لیے آگے جانا تھا تو میں نے بلا لیا۔ بلال کی بات پر سب کے ساکت چہرے ڈھیلے پڑے۔ بڑے کھلے ڈھیلے بہنوئی نصیب ہوئے ہیں ہمیں۔ جان نے ایک کانٹا منہ میں لے جاتے پنگا لیا۔ بلال آئی بروچ کھا گیا۔ ایسی بات ہے تو مجھے اجازت دے۔ وہ اٹھنے لگا کہ حنین نے روک لی۔ جان بھائی، وہ منہ بنا گئی۔ تم تو چمچ بن گئی ہو بلال کے، سالمی نے بھی گھورا۔ بابا، اس کے پاس آخری حل باپ ہی تھا۔ اگر تم لوگ اپنی چونچیں بند نہیں کر سکتے تو جاؤ یہاں سے۔ وجدان کے کہنے پر ایک دم وہ لوگ دب دب آ گئے جبکہ اسماعیل کو عافیہ، اینا اور مالا نے کھانے پر بلا لیا۔ ریاض صاحب نے بھی دعوتیں دی اور وہ بنا تکلف کے بیٹھ گیا۔ خیام اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے کچھ عرصے پہلے کی ملاقات یاد آ گئی۔ اس نے پانی کا گھونٹ اندر اتارا اور اٹھ گئی۔ اسماعیل نے ایک دم سر اٹھایا۔ ابھی تو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا اس نے اسے۔ ایک تو بن بلائے مہمانوں کی طرح آ کر بیٹھ بھی گئے، اب کھانے کے نام پر عورتوں کو گھور رہے ہو۔ وقت نے کہا تو جہان تو پہلے ہی گھور رہا تھا کہ وہ مالا کی ہی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کھانا اچھا بنا ہے، کس نے بنایا؟ اسماعیل بولا تو مالا ہلکا سا مسکرا دی۔ جہان کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ میں نے اور وقت نے بنایا، چوم لو ہمارے ہاتھ۔ جہان چمچ پٹک کر ہاتھ آگے کر گیا جبکہ وقت بھی اسماعیل برا سا منہ بنا گیا۔ میں مردوں کے ہاتھ نہیں چومتا، اس نے کہا اور بلال نے گھورا جبکہ وہ دونوں سے گھورنے لگے۔ چھوڑ بیٹا ان دونوں کو، انہیں ہر آئے گئے سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ تم بتاؤ تمہارے والد کیسے ہیں؟ وجدان نے کہا تو اسماعیل انہیں دیکھنے لگا۔ پہلے جیسے ہی ہیں، خود غرض، ہلکا سا مسکرا کر بولا تو ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ سوری اگر میری بات ڈسٹرب کر گئی ہو، ایکچولی اس ماحول میں پہلی بار کھا رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہے، تھینک یو، وہ بولا اور کھانے لگا۔ ارے بیٹا پھر کیا ہو گیا، اور لو، نگین نے بھی کہا۔ مالا نکال کر دو ذرا سالن، وہ بولی تو مالا سر ہلا کے اس کی پلیٹ میں سارا نکال گئی۔ جان آئی برو چکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا جبکہ اس نے فل اگنور کیا۔ ویسے کھانا میں نے بنایا ہے، جان پوچھ کے زندگی میں پہلی بار جہاں سے مالا نے پنگا لیا تھا۔
اس کے تو حلق میں نوالے ہی پھنس گئے مالا کی اس بات پہ جب بھی شمائل مڑا۔ ریئلی امیزنگ فوڈ! میں نے اپنی زندگی میں ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا، آپ واقعی قابل تعریف ہیں۔ اس کھانے کے عوض اگر میں آپ کو کچھ دے پاتا تو ضرور دیتا، بٹ اٹس پرائز لیس۔ اس نے کھول کر اس طرح تعریف کی کہ جہاں تو آپ کو گولا ہو گیا۔ بیوی ہے میری، ذرا سنبھل کر۔ وہ اس کے آگے کی پلیٹ اپنے آگے رکھ کر اور سالن 2 لمحوں میں ختم کر کے اس کے آگے چھوٹی پلیٹ پٹکتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ چل کٹا ہی رہے گا ہمیشہ، ریاض بولے جبکہ نگین نے مالا سے دوسری پلیٹ میں اور کھانا نکلوا لیا۔ شمائل نے کافی خوشی سے کھانا کھایا تھا، اس کی نگاہ ایک دم حنین سے ملی۔ حنین کو اس کا یہاں آنا عام بات نہیں لگ رہی تھی، وہ بھی اتنے عرصے بعد۔ منہ اٹھا کر وہ سر جھکا گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر چائے چل پڑی اور ایک اچھی رات سب نے ایک دوسرے کے ساتھ گزاری اور اس رات کا خاتمہ ہو گیا۔ بلال اور حنین جا رہے تھے، بلال باہر بائک نکالنے لگا، حنین اندر سب سے مل کر نکلی تو شمائل پورچ میں ہی نظر آ گیا۔ وہ بنا بولے اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ ہائے، وہ بولا۔ حنین نے اس کی سیم دیکھا۔ ایکچولی میں ایکسکیوز کرنا چاہتا تھا، اگر تمہیں میری کوئی بات بری نہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے میں بلال کی ہو گئی۔ حنین کافی اطمینان سے بولی۔ خوشی ہے مجھے، وہ مسکرایا اور سگریٹ کا کش کرا۔ ویسے یہاں آنے کی وجہ؟ حنین کے سوال پہ شمائل مسکرایا۔ سگریٹ کا دھواں اندر کھینچا۔ پہلے سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ پہلے وہ کافی امپریسو لگتا تھا اور اب بریڈ، بڑے بڑے بال، آنکھوں میں سنجیدگی، لہجے میں خاموشی، بہت مختلف سا لگ رہا تھا۔ وہ تو میں کافی عرصے پہلے بتا دی تھی، بھول بھی گئی۔ وہ کم بات کر رہا تھا، حنین کچھ دیر اسے دیکھتے رہی۔ حیام، اس سے یاد آ گیا۔ شمائل نے مسکرا کے پھر کش کرا۔ صحیح تو تم ہو، مانتا ہوں یہ میں، وہ بولا تو حنین سر تھام گئی، جبکہ ایک دم دونوں کی نگاہ گئی اور بلال کو سامنے ہی کھڑے دیکھا۔ حنین بنا کچھ کہے بلال کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شمائل ایک گہرا سانس بھر کر نکلنے لگا کہ کسی کے پکارنے پر رک گیا۔ حیام کو اپنے سامنے چلتے آتے دیکھا، اسے لگا اس کی آنکھوں کی پہلی اور آخری خواہش مکمل ہو گئی۔ وہ اس کے نزدیک آ گئی اور ایک لفافہ اس کے سامنے کر دیا۔ شمائل نے سگریٹ چھوٹوں کے نیچے مسل کے اس لفافے کو دیکھا۔ یہ آپ کے لباس کی رقم؟ اس کے لبوں کی شیپ میں ڈھل گئے۔ اس نے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ مجھے لگا لو لیٹر ہے۔ ہاں، وہ کیوں دوں میں آپ کو؟ حیام نے آنکھیں گھمائیں۔ تو کس کو دینا ہے؟ نام بتاؤ، بندہ دنیا میں دیکھے گا نہیں، شمائل مسکرا کر بولا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ حیام ایک قدم دور ہوئی۔ تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہی تھا، بچپن سے اب پورا ہو گیا ہے، وہ بولا سکون سے۔ میں نے آپ کو دے دیے ہیں، اب آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اچھا تو تم کافی ذہین ہو کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں اب تنگ کروں گا۔ وہ ایک قدم اس کے نزدیک ہوا۔ ہٹے، وہ کہتی اندر بھاگ گئی۔ اف، یہ عمارت، کاش آگ لگا دیتا۔ اس گھر کی عمارت کو دیکھتے باہر نکل گیا، جبکہ وہ لفافہ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ دوسری طرف حنین کو اب کافی پریکٹس ہو گئی تھی بائک پر بیٹھنے کی۔ وہ بلال کو پکڑے بیٹھی تھی، اس نے بلال کو خاموش دیکھا۔ میں ویسے بس بات کر رہی تھی، وہ حیام کو پسند کرتا ہے۔ حنین کے ایکسپلین کرنے پہ بلال ہنس دیا۔ میں نے تو تم سے سوال کیا بھی نہیں، وہ بولا۔ لیکن پھر بھی آپ ناراض لگ رہے ہیں، وہ بولی تو منہ بنا گئی اور اس کی کمر کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیا۔ ہاتھ ہٹے نا تو تم سوچ لو، گھر جا کے امی ابو بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکیں گے۔ وہ منہ بنا کے پھر اس کی چوڑی کمر کے گرد ہاتھ باندھ گئی اور بلال مسکرا دیا۔ مجھے لگتا ہے ٹرسٹ کسی بھی رشتے کی پہلی بنیاد ہے، اور جس لیول پر تم نے مجھے 3 ماہ رکھا، بس وہیں میرا ٹرسٹ تم پر ڈیولپ ہو گیا تھا۔ میں سائیکو نہیں ہوں کہ کسی سے بات کرنے پر بھی پابندی لگا دوں۔ تمہاری اپنی چوائس ہے، اپنا دل ہے، تم جس سے چاہو بات کر سکتی ہو، جس سے چاہو مل سکتی ہو، لیکن بس مجھے انفارم کر دیا کرنا تاکہ مجھے فکر نہ ہو۔ وہ اس کی سوچ سن کر مسکرا دی اور جذبات میں بہہ کر اس کی گردن پہ پیچھے سے پیار کر گئی۔ آپ کو بتائیں مجھے آپ کی کیا بات اچھی لگتی ہے سب سے زیادہ؟ بتاؤ۔
آپ مجھے عام مردوں کی طرح اپنا غلام نہیں سمجھتے، آپ میری چوائس اور میری بات کو اہمیت دیتے ہیں، آپ میری خوشی کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ بات آپ میں سب سے اچھی ہے۔ وہ بولی تو بلال کا قہقہ بلند ہوا۔ روڈ پر ہی تمہارے جذبات ابھرنے تھے، گھر تو آ لینے دو۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، وہ شرما سے گئی جبکہ بلال نے بائک کی اسپیڈ پر ہاتھ دی۔ مالا بھی کچن سے نکل کر جاتے ہی کہ جان نے اس کی کلائی جکڑ کر موڑی اور اسے دیوار سے پن کر دیا۔ وہ تکلیف سے ہلکا سا کرہا اٹھی۔ جان عالم، جہاں نے اپنے ہونٹوں میں اس کے کان کی لو بھر لی۔ جی، اس کی فرما برداری پر تو وہ ہمیشہ سے فدا تھا۔ بہت تیز ہو گئی ہو آپ تو، وہ اب اس کی گردن پر اپنی زبان کی جوہر دکھا رہا تھا۔ جہان مالا اس کے لمس میں کھونے لگی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو سزا شروع ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ سزا کیوں؟ ایک جھٹکے سے جہان نے اسے سیدھا کیا تو اسماعیل کے گرد کیا کر رہی تھی تم؟ اسے کھانا نکال کے دے رہی تھی۔ ہاں، وہ اس کی گردن جکڑ گیا۔ جان، وہ پیار سے آنکھیں مٹکانے لگی۔ ہاں، ایسا نہ دیکھو، آنکھیں نکال لوں گا۔ جان منہ بنا کے، مالا میں غصے میں ہوں۔ جان اب سنجیدگی سے بولا۔ جان، وہ آنکھیں مٹکاتی پیار پیار سے اسے دیکھنے لگی۔ جان دور ہو گیا۔ عورت نے مرد کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ وہ کچن میں چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مالا اس کے پیچھے چلی گئی۔ اب رسیل نگین اور ریاض کے پاس تھا۔ اسے اب کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ اب اس کے اندر کا خوف زائل تھا کہ نگین اس کے بیٹے کو اس سے چھین لے گی۔ مالا نے جہان کی گردن میں پیچھے سے بازو ڈالے اور اس کو دیکھنے لگی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت ترین مرد تھا۔ اس کا رنگ، اس کی آنکھیں، اس کی جسامت، اس کا غصہ کرنا، اس کا خیال رکھنا جو کہ وہ مشکل سے ہی کسی کا رکھتا تھا۔ ناراض ہوں میں آپ سے، وہ اس کے پاس ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کچھ زیادہ ہی نہیں اترا رہی، جان کو اس کی ادائیں اکسا رہی تھی۔ ناراض ہونا سچ میں؟ آپ ارزیل کے لیے اتنی ساری شاپنگ کر کے لائے اور میرے لیے کچھ بھی نہیں، وہ اداسی سے بولی۔ جان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے ہونٹوں کو چھوتے اس کے جذبات کا اندازہ لگا سکتی تھی وہ۔ اس نے بھوکے شیر کو اپنی اداؤں سے جگا دیا تھا اور اس کے لیے تو وہ ہمیشہ بھوکا ہی تھا۔ ٹھیک ہے پھر، اپنی پوری طاقت لگا کے تمہیں مناتا ہوں، وہ اسے اپنے بازو میں اٹھانے لگا۔ نہیں، آہستگی سے اس کے کان میں بولی۔ مالا، مجھے پاگل نہ کرو، وہ مٹھیاں بھیج گیا اس کے طور اتوار دیکھ کر۔ میں بتاتی ہوں آپ کو سزا کیا ہے، وہ شرمائی شرمائی سے بولی۔ جہان اسے دیکھنے لگا۔ آپ مجھے لے کے جائیں گے اسی وقت باہر؟ ہم اسلام آباد گھومیں گے، وہ بولی تو جان ماتھا پیٹ گیا۔ اس وقت میرے اندر کے طوفان کا اندازہ تم لگا ہی نہیں سکتے۔ اس نے اس کی بات کو اگنور کر کے اسے کھینچنا چاہا۔ نہیں، وہ ضدی ہوگی، میں قسم کھا رہا ہوں، تم کل چلنے قابل بھی نہیں رہو گی۔ وہ اس کی ضد کو مانتا گاڑی کی چابی جیب میں تلاشنے لگا۔ مالا لبوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ہی دیکھنے لگی۔ جان کمرے میں سے گاڑی کی چابی لے آیا اور دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ جان نے اسے اسلام آباد کے وہ نظارے دکھائے جو وہ کبھی دیکھ نہیں سکی تھی۔ مالا کافی خوش لگ رہی تھی، رات میں اسلام آباد اور بھی خوبصورت دکھ رہا تھا۔ حسین نظاروں میں کھوئی وہ وقت کا تعین ہی نہ کر سکی کہ کیا وقت ہو گیا۔ اس نے مڑ کے جہان کو دیکھا۔ گاڑی کیوں روک دی؟ پچھلے 2 گھنٹوں سے میں تمہیں لے کے گھوم رہا ہوں۔ ہاں تو مزہ بھی تو آ رہا ہے، وہ بولی۔ مجھے اس طرح مزہ نہیں آتا، جان نے گہری نگاہوں سے دیکھتے اسے کہا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ گھر چلتے ہیں، وہ ذرا ہچکچا کر بولی۔ نہیں، لیکن چپ، اس گاڑی میں مجھے تمہاری نرم آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، اس نے کہا تو مالا کو اس کے فورس کرنے پر اٹھنا ہی پڑا اور وہ اس نے جہاں بلایا وہاں بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ جہان سے بہت نزدیک تھا، شرمائی شرمائی سی وہ لب دانتوں میں بار بار کچل رہی تھی۔ اس کی پشت اسٹیئرنگ سے لگی ہوئی تھی جبکہ ہاتھ جہان کے شانے پر تھے۔ جہان نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کے پیچھے پہن دیا اور پھر اسے اسٹیئرنگ سے لگا دیا۔ جہان، مالا کی سانسیں اس کے اچانک حملے پہ اکھڑ سی گئی اور وہ بس اس کے جذبات کو سہتی رہ گئی۔ وہ حدوں کو پار کر لینے میں بڑا ماہر تھا۔ مالا کے ہونٹ بے رحمی سے اس کے دانتوں کی قید میں تھے جبکہ وہ اس پر ٹوٹ کے برس رہا تھا۔